Is the screen clear? جی السلام علیکم سر، کلیئر ہے. MashaAllah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہے؟ میں ذرا باہر ابھی ہوں، ابھی گاڑی چلانے والا ہوں، تو شاید گھر پہنچے تک ابھی آدھا گھنٹہ ایسا ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں پڑھ سکتا ہوں. تو میں آپ کو بول دیے تو اچھا رہتا. اچھا کرے، ورنہ پہلا آپ کا نمبر ہی تھا. اچھا نہیں، وہ بھی میں سمجھا پہنچ جاؤں گا، مگر نہیں، ابھی ادھر باہر ہی تھا میں. تو انشاءاللہ پھر. اوکے، جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا وہ شروع نہیں کیا سر نے؟ کیا ہوا؟ میوٹ ہے نا؟ کیا ہے دانش؟ اچھا، میوٹ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کچھ آپ میرے سے بول رہے جی سر میں دیکھا تھا سر، میں سمجھا آواز نہیں آ رہی، لیکن میں ہیں؟ سر دیکھ نہیں پا رہا تھا. 1 منٹ باقی ہے. جی جی صحیح، تھینک یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كتابك ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو آیتوں کے سلسلے میں یہ ٹوڈے از دا 7th class I think, and I think it will take 2 more classes to complete up to 12, verse number 12 inshallah. چلیے another thing is today's class will be only of 70 minutes instead of 75 minutes. I will leave the class at 7:40 because the Isha time is 7:45. So bear with me. Next week, the classes will start inshallah at 7:20 and will go up to 8:35. The same 75 minutes, inshallah. So a number of parts of this verse we have completed. There are various scenarios. وہ ایک بار ابھی ریویژن نہیں، اب کے ایک مختلف قسم کا ریویژن میں کروں گا، جیسا ریویژن اب تک نہیں کرے۔ وہ 12 کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک الگ طریقے سے ہم اس کو ریوائز کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے حصے میں انٹروڈکٹری کلاسز میں آپ کو کچھ نوٹس لکھایا تھا کہ 1/2 حصہ کس کو ملتا ہے، 1/4 کس کو، 1/6 کس کو، 1/8 کس کو، 2/3 کس کو۔ وہ نوٹس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے، اور یہ 2 آیتوں کے جو ہم پڑھے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے وہ ایک بار دیکھ لیجئے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس میں ایک جگہ کوئی 1/2 حصے میں کنفیوژن تھا، وہاں پر میں کوسچن مارک لگوایا تھا، وہ بھی آج آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کہاں ہے کوسچن مارک، وہ بھی نکال کے دیکھ لیجئے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ فلی امی الثلث یہاں تک ہم سینیریوز کر لیے تھے، یا اس کے بعد بھی کر لیے تھے کہ 1/6 ملے، اس کو 1/3 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اب اس کے اگر بھائی بہن ہیں تو ایسی صورت میں سینیریو کیا بنا تھا، کوئی مجھے ریپیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گرامر؟ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ دانش الرحمن۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، 2/3 سے کم ہو گیا۔ نہیں آپ کی آواز سب میں ڈرائیو کر رہا تو آلموسٹ گھر پہنچ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، چلیے اور کون ہے؟ ایک سیکنڈ، صادف حسین آپ تھے پچھلی کلاس میں؟ جی السلام علیکم سر۔ جی سر میں چلیے اس کلاس اتنے ٹکڑے میں کیا سینیریو تھا؟ ان کانا جی، پھر اگر ہوں اس کے بہن بھائی تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ 1/6 ملے گا، اور جو پھر باقی ہے وہ اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا۔ نہیں،
یہ گڑبڑ کر دیا. بھائی ہم اس کی وضاحت نہیں کر رہے تھے. ہو رہا تھا کہ اس کے باپ کو Yes. کیا ملے گا، جو باقی کا سارا جو ہے وہ سارا مل جائے گا یا رب پھر وہ پہلے بھائیوں کو مل جائے گا؟ یہاں پر یہی ڈاؤٹ کہ آپ کا بس کلیئر کرنا تھا. ہم یہ تھوڑا جلدی میں اتنا ٹکڑا کر رہے تھے. اس کی ماں کا حصہ گھٹ رہا ہے، 1/3 سے 1/6 ہو رہا ہے، چھٹا حصہ ہو رہا ہے، تو باقی سارا اس کے باپ کو ملے گا اور اس کا حصہ بڑھ جائے گا. ماں باپ کے حصے اس طرح سے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اور اس کے بھائی بہن اگر ہیں یہاں پر ہے وہ لہو اخواتن، باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. اگر باپ نہ ہو تو وہ حصہ آگے تقسیم ہوگا، اس لیے کہ باپ کو جو زیادہ حصہ ملا اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں وہ حصہ پھر تقسیم ہوگا. So it will not go beyond above the father. ماں کو ایک کا حصہ کم ہو گیا اور اس کے باپ کا حصہ باقی جو کچھ ہے اس کے باپ کا ہے، اور پھر وہ اس کے بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا اگر باپ زندہ ہو. باپ زندہ نہ ہو تو پھر وہ ورثہ ترکہ آگے بڑھے گا. Now is it clear up to this point? ایکسکیوز می سر، سر لاسٹ سینیریو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر باپ زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ماں کا حصہ 1/6 باقیوں کا اس کے بھائی کو ملے گا سر. تو اس سینیریو میں باپ زندہ نہیں تھا سر، آج جو ہم نے کیا سر اس میں کنفیوز. اگر باپ زندہ ہے تو 1/6 ماں کا حصہ جانے کے بعد سارا حصہ میت کے باپ کو ملے گا. That is one scenario of this part. اگر دوسرا سینیریو باپ زندہ نہیں ہے تو بھی اس صورت میں اس کے بھائی بہن اگر ہے میت کے تو ماں کا حصہ 1/6 یا چھٹا ہی رہے گا. پھر ترکہ اس کے بھائی بہنوں کی طرف جائے گا اور وہ اسی طرح سے کیسے ہیں، حقیقی ہیں، اللہ تی ہیں، اس کے لحاظ سے تقسیم اس سینیریو. لیکن باپ ابھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ زندہ ہے تو اس کا ماں کا حصہ گھٹ کے بھائی بہنوں کی صورت میں باپ کو باقی پورا جائے گا. کلیئر ہو آپ کو؟ نہیں سر، میں پھر کنفیوز ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میں غلط شاید میں لکھ لیا سر. ایک تو میں نے سینیریو لکھا کہ جب والدین زندہ ہیں اور ان کے جو ہے اولاد بھی ساری ہے، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، اس صورت میں والدین کا 1/6 ہوگا. بالکل. اس کے بعد یہ تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے میت کی اور صرف وارث ماں باپ ہیں تو اس میں ماں کا 1/3 ہے، باپ کا 2/3 ہے. ویری گڈ. اسی کو ٹھیک ہے آگے بڑھا رہے ہیں، جی سر، اس کو اسی آگے بڑھا کے جی اسی ٹھیک ہے کو سر. آگے بڑھا رہے ہیں. اب بھائی بہن ہیں اور باپ بھی زندہ ہے ٹھیک ہے سر. تو ایسی صورت میں پھر ماں کا حصہ 2/3 سے گر کے 1/6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. اب یہ سینیریو ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں اور بھائی بہن بھی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے میت کی، رائٹ سر؟ ویری گڈ. اولاد نہیں ہے تو ہی یہ سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جس اتنا ہے. اس کے بعد یہ سارا ایک بار بڑے اچھے طریقے سے نئے طریقے سے اس کو ریوائز بھی کریں گے، لیکن اس ریویژن سے پہلے یہ 2 آیتوں کی اچھی طرح سے پریکٹس بھی ہونی چاہیے. تھوڑا سا اس کو غور سے پڑھ لینا چاہیے. اور وہ جو نوٹس میں لکھا تھا 1/2 حصے کے کون کون کن کنڈیشن میں حقدار ہوتے ہیں، 1/4 کے، 2/3 کے، 1/8 کے، جو جتنے بھی آپ کے پاس نوٹس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ابھی کافی دن ہے، نیکسٹ ویک کے اختتام پہ وہ ایک الگ طرح کا ریویژن ہم انشاءاللہ کریں گے. دیٹ ول بی یونیک فار یو انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد ہم کا یہ باقی کا ٹکڑا رہ گیا تھا. یہ کہاں سے اتنا ٹکڑا آگے کتنا لیں گے، جلدی سے یہ کون کرے گا؟ ساجدہ دانش کمان جلدی کریے.
صدف اس کو میوٹ کر لو، پھر بعد میں پوچھتا ہوں تم سے. ساجدہ آپ بھی ٹریول میں ہیں کیا ہے؟ جی سر میں گھر پہ ہوں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بعد وصیت، سر یاد سے کریں گے؟ یہاں سے کریں. جی سر. من بعد وصیت یوسی بہا او دینی، بس. ہاں تک کریں گے سر، یوسی بہا تک. ہم، او دینی من بعد، بعد مطلب وصیت بعد میں، من بعد وصیت یوسی جس نے وصیت کی، بہا او دینی. ہم، سر لیٹ می تھنک ونس اگین. ہم، یہ ہم. تھوڑا کریٹیکل ہے سر. یہ کوئی کریٹیکل نہیں. جی سر. جی کوئی سر. ایک تو یہ کہ من بعدی وصیت کے بعد یوسی جو اس نے کی وصیت، ہم، ہاں اس سے ریلیٹڈ، یا وہ دین ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو، ہم. اور قرضے کی ادائیگی. قرضے کی. جی اب اس سر. میں آپ کو کیا کرنا ہے، من بعدی جو ہے یہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے گرامیٹیکلی؟ سر یہ وصیت کے یہ جار مجرور ہے، کیا اور متعلق یوسی بنے گا سر. نہیں، یہ تھوڑا سا سجدہ اور تھوڑی فکر کو بڑھائی ہے. یوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتنا نہ ٹکڑا تمام پچھلے سینیریوز سے مل رہا ہے. یہ جو تقسیم بیٹے کو بیٹی سے ڈبل، ایک بیٹی ہے اس کو آدھا، دو یا دو سے زیادہ ہیں 2/3، یہ جتنے سینیریو آپ 6-7 کرے ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر لیں. ان تمام کے لیے ممبا دیا رہا ہے. یہ سارے سینیریو ورثہ اسی وقت ترکہ اسی وقت تقسیم ہوگا، اس سے پہلے یہ کر لیا جائے. من بعدی منے تقسیم اس کے بعد ہوگی. ارے بات سمجھیں، تقسیم اس سے پہلے، یہ اخراجات نکالنے سے پہلے تقسیم نہیں ہوگی. صحیح. من بعدی تمام سینیریوز کو جا رہا ہے. کسی کو بھی کوئی حصہ دینا ہے، اس سے پہلے جو کام ہوں گے وہ 3 کام ہیں. اس کے اخراجات نکالے جائیں گے. اس کا سب سے پہلا، یا سیکوینس الگ ہے لیکن حدیث کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے، the number 1 of the expenses میں اس چھوڑے ہوئے مال کے سب سے پہلا کیا ہے؟ سر اس کی تدفین کے جو اخراجات ہیں، نمبر 2 اور نمبر 2 اس کا جو قرض ہے اس کے ذمے، قرض ہے. نمبر 3 نمبر 3 جو اس نے وصیت کی ہے اس کا 1/3 کا اب یہ باقی جو. ٹوٹل ترکے میں سے یہ تقسیم سے پہلے من بعدی وصیت، یہ سب بعد میں ہوگی. یہ تقسیم سب بعد میں ہوگی. اٹس ناٹ بفور دیز ایکسپینسز. اس کے بعد چندہ کر لیتے نہیں بیٹھیں گے، اتنا حصہ مل گیا اس میں سے قرضے کا اتنا دو، وصیت کا اتنا دے دو، تجس تکفین کے شیئر کرو. ایسا سسٹم نہیں ہے. کلیئر ہوا ساجدہ؟ جی سر. سر یعنی کہ من بعدی کا تعلق پورا جو ہے، this distribution will be done only after after. meeting these expenses. ان ایکسپینسز کو پورا کرنے کے بعد ہی یہ تقسیم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. اب اس میں اول الذکر آخر الذکر سمجھا چکا ہوں کہ یہ تقسیم کا ذکر پہلے آ گیا، لیکن من بعدی سے وضاحت ہو گئی کہ before this distribution these 3 types of expenses should be met first. Then what is remain, that should be distributed among the heirs. ورثہ میں وہ اسی ریشو سے جو ہم 6-7 سینیریو میں کیے ہیں وہ تقسیم ہوگا. تو یہ بعد میں آیا ہے آیت کے اصولاً، تو یہ پہلے ترکے میں سے یہ اخراجات نکالیں، لیکن اس میں پہلے وصیت کا ذکر ہے، بعد میں خرچ کا ہے.
لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا. پہلے وصیت نہیں نکلے گی، پہلے قرض نکلے گا قرض پہلے. نکلے گا، اس کے بعد وصیت. اب وہ وصیت انٹروڈکٹری کلاسز میں ہم وہ کون سی وصیت مانی جائے گی، کتنے کی حد تک مانی جائے گی، ہے نا، اور پھر قرض میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم انٹروڈکشن میں، اس کے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں. سو یہ سارے سیناریوز کو کور کر رہی ہے یہ ٹکڑا کہ دس ڈسٹریبیوشن will be done only after meeting these three types of expenses. تیسرا جو پہلے قسم کے ایکسپنسز ہے تحجیز و تکفین کا، وہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے، جی سر. اٹ کلیئر ٹو ایوری ون. جی سر. من بعدی وصیتن، وصیت کے بعد، یوسی وہ وصیت کر جائے، بہا یعنی مرنے والا وصیت کر جائے، بہا اس کی، جس کی وصیت مرنے والا کر جائے، اس وصیت کے پورے ہونے کے بعد یہ جو اوپر والے جو سینیریوز ہیں وہ اس میں ڈسٹریبیوشن ہوگی. از دیٹ رائٹ سر؟ دیٹس ویری گڈ. ایک اور پوائنٹ یہاں پر غور کرنے کا ہے کہ یہ او کا کیا مقام ہے. یا سر یہ عطف بنے گا. عطف ہے، کیوں یا وا اگر ہوتا تو کیا معنی رہتے؟ اور یوسی بہا وا دائنی، وہ بھی عطف ہے وا. جی سر. یہ یا کی وجہ سے کیا ہے، کوئی آپ بتا سکتے ہیں سر جلدی؟ جی سر. سر اگر کوئی اس میں یہ فرضیہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس قرض ہو، دیر یا یو اگر دیر یو یہ او کا جو حرف عطف آیا ہے، اٹس ناٹ کمپلسری دیٹ اس کے اوپر کوئی ہر انسان مرنے والے پہ کوئی قرض ہو، ایسا کوئی ضرورت نہیں. تو وصیت یا اگر قرض ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وصیت بھی ہے اور قرض بھی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی وصیت بھی کر کے مرے کہ 1/3 کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے. دیٹ از ناٹ نیسسری. تو دونوں بھی ہوں تو اس کو بھی پورا کریں گے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو بھی پورا کریں گے. دونوں بھی اگر نہیں ہیں تو صرف تحجیز و تکفین کے اخراجات نکالیں گے اور پھر اس کے بعد پورا ورثہ ترکہ تقسیم ہو جائے گا. Is it clear this scenario? This covers to everything, every scenario that we have read so far. صحیح. چلیے اس کے بعد صدف حسین آگے بڑھیے، اس کا ٹکڑا لیجیے، کہاں تک لیں گے، جلدی جلدی کریے. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اباؤکم و ابناؤکم، یہاں تک لے لیجیے، بولیے. اب جی یہاں پہ ہوگا یہ اباؤکم مضاف مضاف علیہ، پھر ویسے یہاں پہ یہ ہے اسمیہ جملہ ہے اور خبر ہے، لیکن کیا خبر ہے؟ نہیں پر آگے ہے، لا تدرون آگے ہے، وہ آگے ہے، پھر اس کا مقام کیا ہے؟ آپ یہاں پہ یہ پریشان مت مبتدا، ہوئیے، ہاں ایسے سکون سے بات کریے، بہت اچھی بات کرتے ہیں آپ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ گڑبڑ مت کریے، سیدھا بالکل آپ نے کہا جملہ کیا ہے پورا، پھر ایک بار ریپیٹ کریے. یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے، ویری گڈ. یہاں چلیے پہ اباؤکم مبتدا ہے ویری گڈ. اور اعراب کے لحاظ سے مضاف مضاف الیہ کے لحاظ سے مبتدا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر واو جو ہے وہ وا حرف عطف ہے، ویری ابناؤکم جو ہے وہ مضاف بس کے اوپر. چلیے، تو اب یہ عطف کے ساتھ ہم کیا بولیں گے؟ مبتدا ہے اور یہ معطوف ہے، یہ سب ملا کے پورے کا پورا مبتدا ہو گیا، پورا مبتدا ہو گیا. پھر آگے اس مبتدا میں دونوں ہی چیزیں ہیں، تم آباؤکم کے کیا معنی ہیں اور ابناؤکم کے کیا معنی؟ اجداد اور ہم، تمہارے بیٹے. تمہارے بیٹے. ویری گڈ. اب اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟
تدرون ایہم اقرب لکم نفع. Very نہیں لا تدرون نہیں What is the root word? یہ آوازیں سر اتنی اس خراب کیوں ہو جا رہی ہیں؟ حالانکہ میرا انٹرنیٹ بہت، میری آواز اچھی آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے. تو مگر آپ کی آواز میرے تک صحیح نہیں آ رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. چلیے پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں. چلیے تدرونا پہلے روٹ ورڈ بتائیے، پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا ہے بتائیے. آپ کو یہ سارے انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. میرا لوڈ در را اس کا روٹ ورڈ ہے، تا را، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے، تدرونا کہ تم نہیں جانتے، لا جو ہے حرف نفی کے لیے. جملہ کون سا ہے؟ میں بولا نا مجھے ستانا کم کر دیجئے. آپ جتنا بول سکتے ہیں وہ بولیے، خالی ایسے سے نہیں ہوتا. جس سے پہلے آپ کو جملہ بتا دینا ہے. پہلے پورے جملے کو آپ نے کہا، جملے اسمیہ خبریہ ہے، اس کا مبتدا بتا دیا. اب خبر ہے، خبر از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سینٹینس. ٹھیک ہے؟ سر اسے ہم خالی کہیں گے کہ یہ کے لیے فعل، یا اس میں بھی خبر ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ لا جو ہے حرف نفی کے لیے ہے، اور کے بارے میں اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا نہیں میں ایہم لکم نفن جو ہے وہ اس کا پورا مفعول ہو جائے گا. یا سر صرف اتنا ایہم اقرب لیں گے کہ ان میں سے اب آپ کرانا شروع ہو گئے. میں پوچھا لا تدرونا میں کیا کیا ہے، یہ جملہ کون سا ہے؟ جی یہ خبر فعل ہے وہ صحیح کا جملہ فعلیہ، خبر جملہ فعلیہ سے ہے. یہ ہم کرتے کرتے اب بوڑھے ہو رہے ہیں، ہے نا. جملہ فعلیہ ہے. That جی you do not know, you do not have the درک، درا جو آپ کے اندر درک ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے. اب یہ یو تا کون ہے؟ یہ اینی ون جو اس کا اس کا مال وہ چھوڑ کے مرا ہے. یہ تمام مومنین سے خطاب ہے. لا تدرونا، that means you do not have the understanding. تمہیں اتنی فہم ہے نہیں. کس بات کی فہم نہیں ہے؟ اس کے بعد دو کلمات ہیں. جی تدرومنا میں جو ہے نا سر وہ اور فائل ہے، تو اس میں یہ آپ کو آگے اس کا مفعول پورا ہوگا. کیا ہے وہ؟ وہ ہے ایہم اقرب لکم نفع. پھر ایہم سے ہم کریں گے، ایہم جو ہے مضاف علیہ ہے، اور یہاں پہ بھی یہ جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور آگے اس کی خبر ہے کہ کس طرح اقرب مبتدا کیسے ہے. جی مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ سر ایو جو ہے وہ بتاتا ہے نا کہ ایو جو ہے ایہم مل کے جو ہے مبتدا بن رہا ہے کہ کون ہے ان میں سے. ویری گڈ. یہ اس کے اندر وہ ہے نا کیا ہے؟ یہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ جملہ ہے، استفہامیہ تدرونا سے ہے نا. لا تدرونا الگ بات ہوگی. ایہم اقربو یعنی who is nearer ہے نا. یہ استفہامیہ ہے، کون ہے قریب. کیا نہیں جانتے ہیں؟ لا تدرونا ایہم اقربو، کہ کون ہے ان کے قریب. لکم تمہارے لیے. نفن کے معنی فائدے مند. نفن کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ سر وہ
प्रभु को मजीद बता रहा है तो ये उसकी वेरी गुड, वेरी गुड। मजीद बता रहा है तो क्या होगा वो? तमीज हो जाएगी उसकी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो तमीज हो जाएगी, क्योंकि बात पूरी नहीं है। करीब किस लिहाज से है? नफे के लिहाज से। चलिए अब इसको हम पहले समझेंगे। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफा। इतने टुकड़े के मुफस्सिरीन जो हैं वो, चूंकि ऐसा क्लियर नहीं है जैसा पूरे सिनेरियोस क्लियर हैं, तो इसको कई तरह से मुफस्सिरीन ने समझा है। लेकिन उन सब में से अगर हम कोई कॉमन बात निकालें तो बेशतर जो बहुत ही बड़ा मुकाम रखते हैं मुफस्सिरीन में, उनका वो दो अहादीस इतने टुकड़े के बारे में बयान करते हैं। वो दो अहादीस में से एक ये है कि इंसान के मरते ही उसके आमाल खत्म हो जाते हैं, उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। जो कुछ अपनी जिंदगी में अमाल किया वही उसके हिसाब में लिखे जाएंगे। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके अमाल में ऐड होती रहती हैं और उसके दर्जात बढ़ते रहते हैं। किसी को याद है वो तीन चीजें क्या हैं जो मरने के बाद उसके अमाल में ऐड होती रहती हैं? सर नेक औलाद, Education or money spent in ये good भी मैं deeds and औलाद. औलाद, ये तीन है। तो अब इसमें से एक एक हदीस ये है कि नेक और सालेह औलाद जो मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं करते रहती है, उनकी मफ़रत की, और उनके लिए अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा जो कुरान में दुआ सिखाई गई है वो पढ़ते रहती है। उसके साथ ही उनके दर्जात बुलंद होते रहते हैं और वो ताज्जुब से मलाइका से पूछते हैं कि ये हमारे अचानक दर्जात में इजाफा कैसे हो रहा है? हमारे अमाल तो ख़त्म हो गए थे हमारी मौत के साथ, अब दर्जात कैसे बढ़ रहे हैं? तो मलाइका उनको जवाब देते हैं, तुमने अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ी है जो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करते रहते हैं। जब तक वो औलाद जिंदा है तो वो उसका सवाब, उसके सिला मरने के बाद भी इंसानों को मिलता रहता है। एक ये, और फिर वो तीन चीजें अलग हैं, सवाब जारिया, नाफे इल्म, वो चीजें। दूसरी हदीस जो कोट करते हैं और वो भी बड़ी मशहूर और तमाम सियासत्ता में है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हर जगह मिलेगी। वो ये कि औलाद और माँ बाप में जो जन्नत में जाएंगे, और से सुन लीजिए ये हदीस सबको मालूम भी होगी, बिल्कुल कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मरने के बाद औलाद और माँ बाप में से जो जन्नत में जाएंगे, इनमें से कोई दोज़खी नहीं है, सब नेक लोग हैं, जन्नत में जाएंगे। लेकिन किसी के अमाल ज्यादा अच्छे होंगे, माँ बाप के ज्यादा अच्छे होंगे, औलाद के कम होंगे, माँ बाप ऊंचे दर्जे में होंगे, औलाद जरा कम दर्जे में होगी। या फिर औलाद के अमाल ज्यादा अच्छे होंगे, माँ बाप के कम होंगे, औलाद ऊंचे दर्जे में होगी और माँ बाप कम दर्जे में होंगे, लेकिन होंगे जन्नत में। तो वो औलाद जो ऊपर दर्जे में है, उनके माँ बाप अगर निचले दर्जे में है
تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کریں گے، خواہش کریں گے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یا اللہ، میرے ماں باپ نچلے درجے میں ہیں، میں اونچے درجے میں ہوں، کاش آپ ایسا کر دیتے کہ ان کو بھی میرے برابر کر دیتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف اور بڑائی یہ ہے کہ ان اونچے درجے والوں کو لا کے ماں باپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کا درجہ کم نہیں کریں گے، بلکہ نچلے درجے میں جو ماں باپ ہیں ان کا درجہ بڑھا کے اولاد کے درجے کے برابر کر دیں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے، پورے بخاری مسلم پورے سیاست میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ اونچے درجے میں، اس میں کوئی دوزخ ہی نہیں ہے، جہنم والے کو خواہش کریں گے تو لائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، سب جنت میں، اولاد بھی جنت میں ہے، ماں باپ بھی۔ اب ماں باپ وائس ورثہ ہے، ماں باپ کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، اونچے درجے میں ہیں، اولاد جنت میں نچلے درجے میں ہے۔ اب ماں باپ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری اولاد بھی ہمارے برابر ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کو نیچے لا کے ان کے درجے میں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کا انصاف بھی اس دنیا سے نرالا بالکل الگ قسم کا ہے، کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتے، اپ گریڈ کرتے ہیں۔ تو ان کی خواہش پہ وہ جو اولاد نچلے درجے میں ہے وہ اس کو بڑھا کے ان کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر انسان کو اس کا حق دیا جاتا کہ جس کو تم مال چاہتے ہو اس کے لیے اتنا دے دو، اس کو تقسیم کر دو، تو دولت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ جو زیادہ نیک ہے اس کو مال دے دیا جاتا، زیادہ غریب ہے، یا لا اختیاری ایک چیز ہوتی ہے کہ انصاف ہوتا ہے، وہ اختیار میں ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے وہ لا اختیاری ہوتی ہے، اس پہ انسان کا کوئی حق نہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں دولت کی تقسیم مناسب نہیں ہوتی۔ کوئی زیادہ غریب ہے، زیادہ خدمت گزار ہے، زیادہ نیک ہے اور زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے، تو اس کو لوگ اپنا ترکہ سارا دے دیتے یا ایک بڑا حصہ دے دیتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنی ماں کو زیادہ چاہتا ہے، کوئی باپ کو زیادہ چاہتا ہے، کوئی ماں کو سارا ترکہ دے دیتا، باپ کو دے دیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دولت کی تقسیم کو اپنے ذمے لے لیا، اپنے ذمے لے لیا۔ اور یہ جو سارے سینیریوز ہیں یہ اللہ نے مقرر کر دیے، اس میں تمہاری محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا چوائس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے، چاہے وہ صرف کافر نہ ہو لیکن مطیع ہو، فرما بردار ہو، تمہارا خیال رکھنے والا ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں اس کے حصے سے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ عام طور پہ مفسرین یہ دو احادیث کی روشنی میں اتنے ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ حق انسان کو، مومن کو نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے طور پہ اپنا اگر کوئی مال چھوڑے تو اس کو کسی کو زیادہ کسی کو کم جیسے چاہے تقسیم کرے، اس سے دولت کی تقسیم برابر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تقسیم کو اپنے ذمے لے لیا اور اس کے تمام ذوی الفروز اور عصبہ کے حصے اللہ نے خود بنا دیے، اس میں کوئی دنیا کی طاقت اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی، کوئی قاضی بھی نہیں، کوئی اور عالم بھی نہیں، وہ حصے مقرر کر دیے گئے۔ صرف یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہو جائے یا ماں باپ کافر ہو جائیں تو مومن کا ترکہ کافر کو نہیں پہنچے گا، کافر کا ترکہ مومن کو نہیں پہنچے گا۔ Is this part clear?
اس کا جو ایکچولی اس کا بھی مطلب جو ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے فائدہ مند، یعنی کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو ڈفرینٹ اماؤنٹ جو ایک مقرر کیا ہوا حصہ کس کو کتنا مل رہا ہے، تو اسی بات کی طرف ہے۔ سی بات، وہ پورے سینیریو جیسا من بعدی وصیتاً ہے، اسی طرح سے جس کا حصہ، جو حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، وہ اس لیے کہ تم پہ اگر چھوڑتے تو تم انصاف نہیں کر سکتے تھے، بلکہ غیر اختیاری جو چیز ہے، محبت یا کسی اور وجہ سے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیتے تھے، اسی لیے اس کا حق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ کس کو کیا ملے۔ یہ بھی پورے سینیریوز پہ ہے، آنے والے سینیریوز جو ہیں آیت نمبر 12 میں اس کے اوپر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے شریعت میں، اور اسی کے لحاظ سے ڈسٹریبیوشن ہوگا، اور جو اس کے خلاف جائے گا اس کی وعید بھی آپ آنے والی آیتوں میں 13-14 میں پڑھیں گے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس میں سے ایک 0.01% کی تبدیلی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ایگزیکٹلی اسی ریشو میں تقسیم ہونا ہے، that cannot be changed۔ جیسے کسی بھی عبادت میں جو فرائض ہیں اور جو اس کی سنتیں ہیں، جو اس کے اور دوسرے جو چیزیں ہیں، اس میں کمی زیادتی کا کسی کو حق نہیں ہے، جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ عبادت کا طریقہ بتا دیا ہے، نہ اس کے اوقات میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، رینج ہے، وہ اس رینج کے اندر وہ عبادت کی جا سکتی ہے، جو تواریخ میں وہ عبادت دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، وہ ٹائمنگز کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے، بلکہ ایک رینج ہے، اس میں ہر ایک اپنی سہولت کے لحاظ سے، لیکن اسی رینج میں فجر کی نماز عطا ہوگی، وقت سے پہلے نہیں، وقت کے بعد نہیں، طلوع سے کے بعد نہیں، اور وہ جو وقت ہے ایک ہلکا سا اجالا آتا ہے جس کو فجر کا وقت کہتے ہیں، بھی طلوع نہیں ہوتا ہے، تو وہ یہ سے رینج ظہر کا زوال ہو جانے کے بعد سایہ اتنا ہونا، سایہ اگر بڑھ گیا تو پھر وہاں سے ایک رینج ہے، ایک سایہ کی اتنی حد تک ظہر کا وقت ہے، پھر اثر کا ایک رینج ہے کوئی بھی، تو اسی طرح سے اس کے اندر بھی یہ بھی علم الفرائض میں سے ہے، جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آفر از دس پوائنٹ کلیئر؟ فاطمہ میں تو کئی اچھے سوالات کر لیے، اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ یہاں پر آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، کیونکہ اگر اس حدیث سے دیکھا جائے تو اوپر سے اگر چلیں گے، اولاد کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اوپر کے درجے میں بلا لیا تو پھر وہ اپنی اولاد کو اوپر درجے میں، تو سر اس طرح پوری امت ہی انشاءاللہ اوپر کے ہی درجے میں جائے گی۔ سر اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں اور غور کریں تو سر سبھی ظاہر ہے سارے ماں باپ یا اولادیں اپنے لے جائیں گے تو وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا سر۔ بس ان کے درجے تک جائیں گے، اس کے اوپر نہیں، ان کا جو بھی درجہ ہے ٹھیک ہے جی، بس وہاں تک جائیں گے، اس کے اوپر نہیں جائیں گے۔ اگر وہ یہ خواہش کریں گے کہ مجھے یہ درجے میں کیوں رکھا، اس کے اوپر کے درجے میں رکھا، وہ اللہ نے انصاف وہاں پر کر دیا ہے، لیکن ان کے درجے کی حد تک اپ گریڈ کریں گے، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ پورے سینیریو سے اس کا تعلق ہے کہ مومن کوئی بھی جس کے پاس کچھ مال ہے وہ نہیں جانتا کہ کون زیادہ نفع بخش ہے یا کون اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرنے تک تو وہ مال اس کا میت کا ہے، لیکن میت جب ہو جائے، مر جائے، تو اس کے بعد وہ مال اس کا نہیں رہتا،
ورثہ کا ہو جاتا ہے. اور اس کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں، سورہ نساء کی آخری آیت میں اور پھر سورہ بقرہ میں اور پھر دوسری صورتوں میں چیدہ ہے، سورہ انفال میں بھی ہے اور نور میں بھی ہے، لیکن اتنی تفصیل کے نہیں، ایک آدھ پوائنٹ پہ بات ہوئی ہے. اب کلیئر ہوا یہاں تک یا ابھی کوئی سوال ہے؟ سر الحمدللہ. دانش ابھی آپ آئے نہیں آئے، واپس چلے بھی گئے شاید آگے. نہیں سر میں سن رہا ہوں سر، اب میں شامل ہوں پوری. اچھا، کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں سر. جزاک اللہ خیر. کوئی اس میں آپ کو ڈاؤٹ تو نہیں آ رہا؟ نہیں سر. کلیئر ہے اور سب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. فارحہ قاضی، are you following it؟ جی الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد مزید کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے. اب وہ چیز کیا چیز ہے؟ اب آ گئے اب گھر پہ دانش، سکون میں ہیں یا ابھی ٹریول کر رہے ہیں؟ نہیں سر میں گھر پہنچ چکا. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کریے. فریدتم من اللہ، ہوں، یہاں تک ایک جو ہے وہ ہم ٹکڑا بالکل. لیں. Very good. چلیے what does it mean? What connection it has with the previous part? آیت تو پوری ایک ہی یوصیکم اللہ سے چل رہی ہے. ایک ایک پارٹ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے، ایک پورا سمندر ہے، اور وہ سمندر وہ نہر ہے، دریا ہے، اور وہ سب جا کے ایک ہی سمندر میں مل رہے ہیں. وہ ہے علم الفرائض. جی بالکل بالکل صحیح. یہ ایک ایک ہے لیکن اس کو الگ بھی حیثیت ہے ایک پارٹ کی، اور وہ سب جا کے سمندر میں گر رہے ہیں، اور پھر سمندر ایک یونٹ بنے گا. اس میں پورا مرنے کے بعد جو مال چھوڑا اس کی تقسیم پورا وہ سمندر بن گیا. اور وہ کوزہ جس میں یہ سمندر بند ہے، یہ 2 آیت ہے. تو یہاں تک ہو گیا کہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد یہ ٹکڑے کو کیسے آپ جوڑیں گے؟ فریضۃ من اللہ. سر فریدتم من اللہ، اس میں جو فریدتن ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ لیا اس کو فرض کے طور پہ. اس کے بارے میں لیکن اب جو پچھلی ساری کے سارے جتنے بھی احکامات تھے، جیسے آپ نے بھی وہ اس کا بھی ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو ایکٹ تھا کہ تقسیم طریقے مناسب طریقے سے ہو جائے وہ اپنے اوپر لے لیا، کیونکہ ہم لوگ شاید اس قابل نہیں ہیں، یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے کر سکتے. تو اللہ نے یہ والے پورے جو تقسیم کے تقسیم کا جو جمع ہے وہ اپنے پر لے لیا. من اللہ ہی اس میں جار مجرور ہے، اور فریدتن جو اس میں منصوب آ رہا ہے اس کو پیچھے جا کے جوڑتا ہوں. نہیں تو جوڑ سکیں گے، کہیں پہ بھی نہیں نہیں جوڑ سکیں گے، ہاں. نہیں جوڑ سکیں گے. ہمارا اس کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر، کچھ محذوف ہے جو میں نہیں اوکے بتا. اوکے. شازیہ تمہارا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ فرازہ ہوگا، وہ فرض کیا، فریضہ یعنی محذوف ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے، اور یہ اعراب کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے؟ مفعول ہی ہو سکتا ہے. اور مفعول بھی کس قسم کا مفعول ہوگا؟ فرضا فریضتن. فرضا فریضتن، ایسا فرض جس میں کوئی تبدیلی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی، ایسا تمہارے لیے فرض کر دیا ہے. فرضا کے ساتھ اس میں ایک فعل محسوب ہے، وہ فرض کر دیا. وہ کون ہے فرض کرنے والا؟ کمان دانش، اللہ تعالیٰ ہے. جی فریضتاً مفعول مطلق ہے کہ یہ بالکل ایسا فرض ہے
کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، نیکی فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت فرض ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک فرض ہے، اس کو اسی طریقے سے تقسیم ہوگی. فرض فریضۃ من اللہ، یہ صحیح. بھی فرض اللہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے. اب اس کا جواب ہے کس کا؟ یہ کس کا جواب ہے؟ فریضتم من اللہ ہی جو ہے وہ اس کے آگے جو آپ بات آ رہی ہے آگے کی بات چھوڑیے، ابھی یہاں پیچھے. بات یہیں پوری ہو جا رہی ہے. جی. آگے کی بات چھوڑیے، پیچھے ہے اس کا جواب. فریضتم من اللہ جو پیچھے ان جو ورثہ ہیں ہوں، ان سب کے لیے یہ لازم قرار دے دیا نا. یہ پیچھے فوری اس کے پیچھے اس کا جواب ہے کہ اللہ نے فرض فریضتاً لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو نہیں معلوم تم ان میں سے کون تم کو نفع یا نقصان پہنچانے والے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر وہ ورثے کی اپنے ترکے کی تقسیم نہیں چھوڑی، بلکہ فرض فریضۃ من اللہ، اللہ نے اپنی طرف سے وہ تقسیم کو فرض کر دیا. اب یہ اسی طرح سے ہے جتنے شرعی قوانین میں فرض کی اہمیت ہے. بالکل صحیح. Is it clear؟ جی سر. ایک سوال ہے سر جو میں شاید صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہیں پاؤں گا، لیکن جو پیچھے جو یہ آیت شروع ہوئی تھی ہاں، اس جگہ پہ تھا یوسیکم اللہ، ہاں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد پوری ایکسپلینیشن بھی آئی، اور پھر آگے آگے کیا اس کو میں اس پیچھے والے ابتدا جو آیت تھی اس کے ساتھ ملا سکتا ہوں اس کو؟ جس سے چاہے اس سے بھی ملا سکتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس سے بھی آپ ملا اور سکتے اس میں ہیں. فریضتاً یہاں پر آ کے اس کے مفعول ہاں، یہی فرض ہے جو اللہ نے تاکید فرمائی ہے. یہ فرض ہے، تاکید فرض ہو جاتی ہے. فرض کے کئی کتبہ سے بھی فرض ہو جاتا ہے نا، اجتنبوا اس سے بچو سے بھی فرض ہو جاتا ہے نا. اور پھر اسی طرح سے فرضہ کا بھی لفظ ہے، فرض ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے چیز، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یوسیکم بھی فرض ہے، وہی فرض فریضۃ من اللہ، وہ وصیت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تاکید، حکم، وہ اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ اب جو مال چھوڑ کے مرے اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مال کیسے تقسیم ہوگا، وہ اللہ نے اس مال کے لیے حصے دار فرض کر دیا. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیے آخری ٹکڑا ایوننگ کے خاص لوگوں میں سے کون کرے گا؟ بالکل چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کوئی ہے جو کرنا چاہتا ہے؟ ابصار آسان کر سکتے ہیں اس کو، جی بہت چھوٹا ٹکڑا ہے، آسان بھی ہے. بسم اللہ الرحمن ان اللہ کان علیما حکیما. بہت اچھے، ویری گڈ. چلیے کیا ہے، کس قسم کا جملہ ہے؟ اتنا تو تم کر لیں گے. ویری گڈ، ویری انا گڈ. کا جملہ سکھ رہے ہیں، دیٹس گڈ. انا کا جملہ ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ اس کا اسم، ویری گڈ. اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کانا کا جملہ ہے، نہیں کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے یہاں سے یہاں اس تک؟ اس کی خبر. ویری گڈ، ویری گڈ. کس کی خبر ہے؟ یہ اللہ صبح انا کی خبر، یعنی انا کے اسم کی خبر ہے. انا کے ان اسم. اللہ، ویری گڈ. یو آر لرننگ. تھوڑی ایسی کوشش کرو، بالکل آ سکتے ہو لیول پہ کلاس کے. انا کا جملہ ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے اعراب کیا ہے وہ بھی دیکھ لینا ہے. اب اس کے بعد جو بھی ٹکڑا ہے وہ پوری اللہ کے بارے میں ہے. اب وکیل وہ ایک جملہ پھر مختلف ہو جا رہا ہے. اب انا کا نہیں، خبر کوئی اور جملہ ہے، اس کے انالیسس کرو. خبر پھر کانا کا جملہ ہے. ویری گڈ. کانا اور کا اور کیا ہونا چاہیے؟ کانا کا کیا ہونا چاہیے؟ کانا کا جیسے انا کا اسم ہے، کانا کا کیا ہوتا ہے؟ کانا کا مفعول. ارے
ایک دم ایسا اوپر سے گرتے ہیں تم ہمالیہ سے گرے ہو سر. انا کا اسم ہوتا ہے تو کانا کا بھی کیا ہوتا ہے؟ کانا کا بھی اسم. ہاں اسم ہوتا ہے. یہ تم ایڑے بنتے ہیں یا کیا کرتے نہیں معلوم. بہت آسان بات. انا کا اسم جیسا ہے ویسے ہی کانا کا بھی اسم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی اسم ہے، کوئی ذکر ہے اسم کا؟ کانا کا اسم کے اعراب آخری حرف کے کیا ہوتے ہیں؟ کان اللہ ہو ہاں پیش. پیش ہوتا ہے. یا کوئی ایسا لفظ ہے جو پیش سے ہے، جو کلمہ ہے پیش سے ہے، یعنی علیمن حکیمن. پھر اس کا کانا کا اسم کیا ہوگا؟ کانا کا اسم پھر اللہ. بس ختم. وہی ہوگا جو انا کا اسم ہے. اسی لیے کہ انا کی خبر دی جا رہی ہے. انا کا اسم اللہ ہے، صرف اعراب کا فرق ہے. اگر اس آیت کو کھولیں گے، کان اللہ 15 منٹ تک بولتے رہیں گے. علیمن ان اللہ کان جب تک سانس ہے. انا کا اسم ہے، لیکن کانا کا اسم محذوف ہے. لیکن یہاں اگر انسرٹ کریں گے تو کان اللہ، وہی اللہ ہے اس کا اسم جو محذوف ہے. اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انا کے اسم کی ہی یہ خبر ہے، لیکن کانا سے ہے. تو کانا کا اسم یہ کیا ہوا؟ ان اللہ علیمن حکیمان میں بھی پورا ہو جاتا ہے. کانا، یہ کانا بیچ میں اس کی ضرورت گرامیٹیکلی پڑی ہے. نہیں نہیں، یہ اللہ کا کلام. اس میں ایک حرف، ایک اعراب بھی ادھر کا ادھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. تو پڑھنے میں دو گروپ ہیں. ایک وہ کیا ہے، وہ دو گروپ کون سے ہیں وہ علماء کے؟ کوفی. بریلوی اور کوفی. نہیں بریلوی کہاں سے آ گئے جی؟ کوئی گروپ ہی نہیں. کوفی تو ہے. کوفی ہے، اور دوسرا سر بصری. بصری اور کوفی. سر بی تو صحیح بولا تھا میں نے، بی تو صحیح تھا. چلیے، اب یہ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانا سے دی، اس سے بھی بات پوری ہو جا سکتی تھی. وی کین ناٹ سے دیٹ. ان اللہ، پھر کانا سے. کانا کے بعد جو ہم محذوب اسم لیں گے وہ اللہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ. بس وہ اسم محذوف ہے. کان اللہ ہو. علیمن کا کیا مقام ہے؟ علیمن اس کی پہلی خبر. اس کا کیسے معلوم آپ کو خبر ہے؟ کیونکہ یہ اس کے پر زبر ہے. پہ زبر ہے. خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. ان کا جو ہے وہ اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اگر آپ کا جو پہلے سوال تھا ان اللہ علیمن حکیمہ، یہ ہرگز زندگی بھر نہیں ہو سکتا ہے گرامر کے لحاظ سے. انا کا جو خبر ہوگی علیمن حکیمن ہوتا تھا. یہ خبر ایسی دی جاتی ہے، اسی لیے کانا کے ساتھ اس کو لایا گیا. انا کی خبر میں کبھی یہ صرف اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر منصوب نہیں ہوتا، بلکہ مرفوع ہوتی ہے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. علیمن، یہ اللہ کی خبر نمبر 1 ہے، اور حکیمن خبر نمبر 2. اچھا، اب علیمن کے کیا معنی؟ علیمن میں دیکھ رہا ہوں، ابھی 1 سیکنڈ میں پوچھوں گا. ہاں، علیمن کے کیا معنی؟ علیمن جیسے معنی جاننے والا. جاننے والا ہے. آپ صحیح ہے، جاننے والا ہے. حکیمن، حکیمن حکمت والا. تو ایک ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ گر گیا. کیا ہے وہ؟ ایک انصار کا ہے، ہمارا کا ہے. چلیے، کیا پوچھنا ہے جلدی پوچھ لیجئے، پھر مجھے علیمن اور حکیمن کی بات کرنا ہے. انصار کیا ہے؟ میں گھر آ گیا تو میں پڑھ سکتا ہوں، بس یہی بولنا. اب ہو گیا تب تقریباً
کام بھی ہو رہا ہے. دیکھیں گے ابھی دوسری آیت ہو رہی ہے نا, میں لے لوں گا. ہمارا کیا پوچھنا ہے؟ سر میرا بھی یہی تھا کہ نہیں سر، تو اگر صرف ان اللہ ہوتا تو علیم حکیم بھی، وہ کوئی یہ مبنی تو نہیں ہے، تو علیم حکیم بھی ہو سکتا تھا. تو اس میں کانا کو جو لائے ہیں وہ اس کی اہمیت آپ بتا دے سکتے ہیں کہ زور دینے کے لیے، مور اسٹریس کے لیے ہے؟ وہ کیوں آیا ہے اللہ بہتر نہیں جانتا ہے. مطلب اللہ تو جانتے ہیں، بس لیکن اس میں اللہ کوئی ہی حکمت ہے؟ ہمارے لیے کوئی ایسی حکمت نہیں ہے. اللہ نے یہ انا کے اسم کی خبر کانا کے جملے سے کتاب میں دی, اور دیٹ از دا اونلی وے دیٹ سوٹس دس ہے. اس کو کوئی حکمت یا کوئی اور خاص بات اس کے اندر نہیں ہے, بلکہ ایک اس کے اندر جو بھی زور ہے کہ کان اللہ ہو, اور اس کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ اور ایک صفت, وہ علم و علیمن بھی ہے, حکیمن بھی ہے. اور کوئی ایسی حکمت ہمارے ذہن میں یا کسی مفسر کے ذہن میں نہیں آئی کہ انا کے ساتھ ایک اسم آیا, خبر کانا کے ساتھ آئی. بے شمار جگہ قرآن میں کانا سے خبر آتی ہے, انا کے ساتھ وہ اس کا اسم ہوتا ہے. سو وی ول ناٹ ویسٹ اوور ٹائم آن دیٹ. اور کسی مفسرین نے ان میں سے کوئی بھی اس پہ بحث نہیں کیا کہ کانا سے کیوں خبر آئی. اٹس یوز لیس. اب ہم کو جو فائدے مند بات ہے, علیمن کو ہم گہرائی میں سمجھیں گے, جی علیمن کو گہرائی میں سمجھیں گے, اور حکیمن کو گہرائی میں سمجھیں گے. یہ بظاہر تو بالکل سمپل معنی ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے, ہم جو سوچتے ہیں اس کا بھی علم ہے, اور دنیا کی ہر چیز کا علم ہے, ماضی کا بھی علم ہے, حال کا بھی علم ہے, مستقبل کا بھی علم ہے. اللہ کے علم کو کوئی چیز کور نہیں کر سکتی. لیکن بعض مفسرین اس میں بہت تفصیل میں جاتے ہیں, اور وہ علیم اللہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کی تخلیق سے پہلے اس کا علم کہ وہ کیا کرے گی, کیسی ہوگی, کیا کام میں آئے گی, اس کی حکمت کیا ہے, وہ علم رکھنے والے کو اللہ کے ساتھ جب علیمن آتا ہے وہ ویسا علیم ہے جیسے علیم ہم بھی ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے بھی علم میں, انبیاء کے بھی علم میں تھی, لیکن اللہ کے ساتھ جب علیمن آتا ہے تو کسی چیز کی تخلیق سے پہلے اس کے بارے میں سب کچھ وہ جانتا ہے جس کو تخلیق کر رہا ہے, کہ یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. وہ ساری چیزیں تخلیق سے پہلے ہی اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اسی لیے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی تقدیر کا سارا علم اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہوگا, نیکوکار ہوگا, بدکار ہوگا, مومن ہوگا, کافر ہوگا, مومن مرے گا, کافر مرے گا, یہ ساری باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے. آرا سمجھ میں, علیمن. اور اسی کی حکمت, وہ کیا ہوا اس کے بارے میں جاننا الگ چیز ہے, لیکن وہ کیا ہونے والا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ تمام چیزیں کسی چیز کی تخلیق سے پہلے ہی اس کے علم میں ہوتی ہے. اٹس اے ویری رچ ورڈ, علیمن حکیمہ. جب بھی اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا, یہ وہ علم ہے جو تخلیق کے بعد اس چیز کے اس سے وہ علم حاصل ہوتا ہے. یہ کیا کرا, کیسے کرا, کیوں کرا, وہ علم نہیں ہے, بلکہ تخلیق سے پہلے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. تھوڑی سی ڈیپ بات ہے, سمجھنے کی ہے, اور سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے ساتھ علیمن اگر آئے گا تو وہ علم جو کسی چیز کو بھی وجود میں نہیں لائے, لیکن اس کے وجود میں لانے کے بعد وہ جب تک رہے گا, وہ کس حالت میں وہ چیز رہے گی, کیا کرے گی, خاص طور سے انسان یا پھر اس کی کوئی مخلوق ہو, that knowledge is with اللہ سبحانہ وتعالی. وہ کسی کے پاس وہ علم نہیں ہو سکتا, ایون انبیاء کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اللہ کا وہ علم ہے کہ تخلیق میں لانے سے پہلے اس کا سارا علم اللہ کے پاس.
Are you following my point, Danish? जी सर, जी सर। सर बल्कि इस पे एक थोड़ा सा मैं पूछना भी चाह रहा था कि जैसे आलिम, पूछ लूं सर? पूछ लीजिए, पूछिए जरूर। जी सर, मैं इसके ऊपर सोचा था जैसे इल्म, अफसर भाई ने भी बोला इसका मतलब है जानने वाला, वो आलिम भी तो जानने वाला होता है ना, क्या लेकिन जानता है? क्या जानता है? आलिम के पास भी इल्म होता है, किस लेकिन किस्म का इल्म होता है? जो उससे सीखा होता है। जो सीखा होता है, या जो उसने देखा होता है, जो उसने सुना होता है, जो उसने पढ़ा होता है ना, जो उसने महसूस किया होता है। मुझे इल्म मीठे का, खारे का, खट्टे का है ना, रात का है, अंधेरे का है, उजाले का है, आंखों से मैंने देखा है। अगर कुछ नहीं दिखा तो अंधेरा है, दिखा तो उजाला है। अगर टेस्ट मेरी जबान पे है, मुझे मालूम है मीठा क्या होता है, कड़वा क्या होता है। लेकिन उसकी जो खुसूसियत पैदा होने वाली जो चीज है, वो किसी आलिम के इल्म में नहीं। जो कुछ है उसके बारे में इल्म, सूरज क्या है, चांद क्या है, ये जगराफिया का इल्म है कि वो किस तरह मदार हैं, उसमें जमीन कैसे गर्दिश कर रही है। It's already there in the existence, and we acquire the knowledge about the existing things. That's why we are the alim of geography, mathematics, or history, or politics, या माशियात। ये सारा एक इल्म मौजूद है। उस इल्म के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं तो उसके हम आलिम हैं, उसको हम जानते हैं। कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फिक़ह का इल्म है। इट्स ऑलरेडी देयर एंड वी ट्राई टू एक्वायर दैट इल्म, दैट इज कॉल्ड आलिम। हम आलिम हैं, जो है उसका इल्म है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे आलिम नहीं है, जो है उसका इल्म तो एक आम इंसान को भी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तख्लीक करते हैं, तख्लीक से पहले उसका इल्म होता है कि ये क्या है, क्यों बना रहे हैं, वो क्या करेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। सही। और इसी पे जैसे बाकी भी अल्लाह ताला के नाम देखें, इसमें रहीम आता है, हलीम आता है, हकीम आता है, वो इसी अल हलीम अलीफ लाम के साथ आता है। अल हकीम आता है, खाली हकीम नहीं, हकीम तो कोई भी हो सकता है। लेकिन है ना, इसीलिए अल्लाह ताला के नाम जब रखते हैं तो उसके साथ अब्द का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब्दुल हकीम, अब्दुल अलीम, अल अलीम के साथ नाम होता है ना। तो वह अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी खुसूसियत है जो किसी इंसान में नहीं है। अगर वो है तो जाहिरी है, लेकिन उसके पीछे जो बात है इल्म की, वो इल्म जो तख्लीक से पहले है, वो खालिक के पास है, किसी इंसान के पास। कोई चीज वजूद में आ गई तो उसके बारे में, ये आम का झाड़ है, ये नींबू का झाड़ है, ये सेब का झाड़ है, ये किसी भी फार्मर को उसका इल्म होता है। उसके ग्रोथ के लिए, ज्यादा फल आने के लिए, ये सब कुछ है। लेकिन वो झाड़ आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो फल देगा भी या नहीं देगा, वो सारी चीजों का इल्म उस झाड़ की तख्लीक से पहले जिस हस्ती को है, वो उसके खालिक को है। ठीक सर, जज़ाकल्लाह। कुछ बात समझ में आई ना? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा है, ये पूरे सिनेरियोस के ऊपर आबा हुकुम व अबना हुकुम से लेके अलीमन हकीमा का, कि ये जो फराइज रखे गए हैं और जो 14 आयत नंबर 12 में आ रहे हैं, इन सब को कवर करता है ये टुकड़ा। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है, उनके इल्म में है कि तुमको नहीं मालूम तुमको कौन ज्यादा नफा या नुकसान पहुंचाने वाला है, किसको ज्यादा मिलना, किसको कम मिलना, ये तुम्हारे इल्म में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। तुम आगे की बात के बारे में नहीं जानते। जैसे हम नहीं जानते कौन जन्नत में जाने वाला है। जाहिरी कोई चीज देख के, उसकी इबादतों को देख के, उसकी नमाजों को देख के, उसकी फैयाजी को देख के ये तो जन्नत ही है, हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जाहिरी गुनाहों को देख के किसी के बारे में नहीं कर सकते कि ये जहन्नुमी है। उसका अमल वो गलत है,
لیکن وہ غفور الرحیم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے گناہوں کو حق پہاڑ کی طرح کوئی ایسی نیکی اللہ سے لگاؤ اس کا ایسا ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے. کتنی حدیث ہے کہ کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ کی مغفرت فرما دی ہے. ہوا تو نہیں لیکن اس کی بشارت دے دی کہ ایسا بھی کرتے ہیں وہ، ہے نا. وہ ایک جو گناہوں میں مبتلا تھا مرتے وقت اپنے اولاد کو حکم دیا کہ اس کو جلائے، اس کی راکھ کو اتنا بکھیرے کہ کہیں مل نہ سکے، تو کچھ پانی میں ڈالے، کچھ زمین پہ پھیلا دے، کچھ ہوا میں اڑا دے. اس کے بعد جو ہے اس کو ڈر تھا کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی راکھ کو جمع کر کے اس کو دوبارہ اپنے، اس ڈر کی وجہ سے جب اس کو جنت میں بلا کے، یہ پورے احادیث قدسی میں ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا، بتائے گا کہ آپ کے ڈر سے مولا، آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، اتنے گناہ کیا تھا، آپ کے ڈر سے میں یہ کروایا کہ ایسا کر دے. اب میں سمجھا کہ آپ مجھے کیسا لائیں گے، میں تو اتنی راکھ بن کے پوری زمین پہ تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں جا پھیلا سکتے، اس کو پھیلا دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس راکھ سے اس کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے. اور جب اب سامنے آیا اور اپنا ڈر بتایا تو اس کی کہی کہ اتنا تو ڈرتا ہے میرے سے تو دیکھ میں مغفرت بھی کر سکتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کیا جائے جنت. کتنے احادیث ہیں جس میں علم وہی رکھتے ہیں کہ کون کیا جائے گا، اس کا انعام. اللہ کے معاملے میں کبھی منہ بھی نہیں کھولنا چاہیے. ہاں جو فعل ہے اس سے نفرت کرنا، یہ فعل برا ہے، یہ فعل ہم کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہیں کر رہا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم بھی اپنا ڈر بتائیں گے، اپنی بھی راکھ ادھر ادھر پھیلوا دیں گے. یہ چیز اس کے لیے ثابت نہیں. Is there anything are you learning with this last part? کیا ساری کلاس کو سانپ سوں گے؟ سر یہ پڑھا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو تخلیق سے پہلے ہی اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ بندہ ہے یا ان کی کوئی بھی مخلوق ہے وہ آگے کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ خود کیا کرنے والی ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس لیے اللہ جو ہے وہ علیم، اللہ کے ساتھ جب علیم آئے گا تو وہ علم ہے جو کہ تخلیق سے پہلے کا ہی، مطلب پہلے سے ہی ہے ان کو علم جو کچھ ہونے والا ہے. بندوں کا علم ہے، عالم ہے. عالم کوئی قرآن کا علم رکھتا ہے تو عالم بولیں گے، عالم ہے. اور مفسر بولیں گے، حدیث کا ہے تو محدث کہیں گے، علم اس کے پاس. فقہ ہے تو اس کے لیے مفتی کہیں گے، اس کا علم اس کے پاس سے فتوی دیتا ہے. لیکن which is already there, he knows about it. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کے بارے میں جاننا یہ بہت چھوٹی بات ہے. لیکن جو وجود میں ہی نہیں ہے اس کو وجود میں لانے سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس پہ بڑی بحث مفسرین نے کی ہے کہ اللہ کے ساتھ علیمن حکیمہ ویسا نہیں ہے جیسے ہم بھی کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں. ہم نے جغرافیہ بھی پڑھی ہے، معاشیات بھی پڑھی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھی ہے، اور قرآن بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، تھوڑا سا فقہ بھی پڑھی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو آلریڈی اٹس دیر، جس کا ایک حصہ ایک پاسنگ ناخن کے 1000ویں حصے کے برابر، اتنا وہ 1000واں حصہ بھی بہت بڑی بات ہے. ملک 1,00,000 حصے، کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ بھی ہمارے پاس ہے. تو وہ علم جو چیز ہے اس کا ہے. 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. فریحہ قاضی کا بہت دیر سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ علیمن حکیمن جو ہے وہ خبر 1 اور خبر 2 ہے، آپ نے بولا، تو یہ صفت کیوں نہیں ہے؟ صفت 1 اور صفت 2 کیوں نہیں ہے؟ صفت کانا کے جملے میں صفت نہیں ہوتی بلکہ اس کی خبر ہوتی ہے، انا اور کانا. لیکن کوئی اور جملہ ہو، اسمیہ جملہ ہو،
اس صورت میں علیمن حکیمہ ہوگا تو اس میں صفت کا استعمال، ہم صفت استعمال کرتے ہیں. لیکن ایسے جملے کانا اور انا کے جب ہوتے ہیں اس میں جب اگرچہ کہ وہ در پردہ صفت ہی ہے لیکن گرامیٹیکلی اس کو صفت نہیں بولتے. صفت جملہ اسمیہ میں اگر کوئی اسم ہو اس کی صفت بتائی جائے تو اسے صفت کہیں گے. لیکن انا اور کانا کے جملے میں کسی اسم کی صفت بیان کر رہے ہیں آپ تو اس کو گرامیٹیکلی صفت نہیں بولیں گے، خبر بولیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اب دوسرا یہ سوال. جی بالکل. اور یہ جو اب یہ ہم نے بولا کہ ان اللہ، تو اللہ اسم ہو گیا اور پھر باقی پوری خبر ہوئی. تو انا کا اسم پہ زبر ہوتا ہے تو خبر پہ تو پیش ہونا چاہیے نا، تو اس پہ تو پیش خبر نہیں ہے. خبر ایک کلمہ ہوگا تو پیش ہوگا، پورا جملہ ہوگا تو وہ اپنے طریقے سے ہوگا. خبر کبھی ایک کلمہ ہوتا ہے یا دو کلمے ہوتے ہیں خبر، جیسے ان اللہ علیم حکیم. ان اللہ علیم حکیم ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے. انا کا اسم کیا ہے یہاں پر؟ اللہ اسم ہوگا اور پھر علیم خبر 1 ہوگی، حکیم خبر 2 ہوگی. 2 ہوگی. لیکن کوئی ایک پورا جملہ ہوگا، اس کے بعد بہت سے ایسے جملے ہم تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں انا کے ساتھ ایک جملے میں خبر دی جاتی ہے تو ویسی صورت میں وہ خبر پیش سے نہیں آئے گی بلکہ پورا جملہ اس کی خبر ہوگا. وہ جملے کی انالیسس جیسے یہاں ہم نے کی وہ کانا کے لحاظ سے وہ جملے کی انالیسس ہوگی. تو اگر ایک پورا جملہ ہے تو پھر اس خبر کی ہم پیش پہ مطلب اس پہ ایمفیسس اتنا نہیں دیں گے نہیں، اس کے. بالکل نہیں لیں گے، بالکل نہیں، اتنا نہ اتنا کچھ بھی نہیں. اچھا، اور آخری سوال یہ کہ میننگ کے لحاظ سے علیمن اور علیمن میں کیا فرق ہے، کوئی یا فرق حکیمن اور حکیمن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے. صرف وہ انا کے لحاظ سے اس کا جو خبر ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی اور کانا کے لحاظ سے زبر کے ساتھ ہوگی، بس اتنا ہی فرق ہے. اگر وہ آپ اس کو علیمن کہیں گے یا علیمن کہیں گے وہ صرف استعمال ہے وہ بتانے کے لیے کہ انا کے اسم کی خبر ہے یا کانا کے اسم کی خبر ہے. وہ ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. کوئی بات نہیں. چلیے ہمارا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر نہیں، بس میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ براڈر اس پہ دیکھیں تو ہاں اللہ کا علم تو وہ ہے جو وہ تخلیق سے بھی پہلے ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر ہم اس آیت سے اس کو ریلیٹ کریں تو یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا، اس کے علم میں نہیں ہے کہ کون اس کے لیے نفع مند ہے. اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کر دیا کہ کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ انسان تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. اوکے، اف دیر جی از اینی ڈاؤٹ وی ول ڈسکس اٹ. میں 40 کو چھوڑنے والا تھا پھر وہی ہو جاتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ. اینڈ نیکسٹ منڈے کلاس ول اسٹارٹ ایٹ 7:20 انشاءاللہ. اوکے، جوائننگ ٹائم 15 انشاءاللہ. انشاءاللہ.